تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد اس کی شادی شرجیل سے ہونا طے پائی تھی۔ شرجیل عظمیٰ کا دور کا کزن تھا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا۔ عظمیٰ خوبصورت تھی، گندمی رنگت، کالی گھٹاؤں جیسے بال، خوبصورت آنکھیں، دراز قد۔ وہ کسی کی بھی پسند ہو سکتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے گھیرے بیٹھی اس سے ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ وہ کبھی شرما جاتی اور کبھی انہیں کوئی جواب دے دیتی۔ روزانہ مارکیٹ کے چکر لگ رہے تھے۔ آج پہلی مرتبہ شرجیل کا فون امی کے فون پہ آیا اور اس نے عظمیٰ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ان کی جلد شادی ہونے والی تھی۔ امی نے فون عظمیٰ کو دے دیا۔ سلام دعا کے بعد شرجیل معنی خیز باتیں کرنے لگا۔ کب ہمارا ملن ہوگا عظمیٰ؟ کب ہم ملیں گے؟ کب ہماری شادی ہوگی؟ ابھی بھی بہت ٹائم ہے، 2 مہینے سچ، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ کب تم میری دلہن بن کے میرے کمرے میں موجود ہوگی؟ اس کی اس طرح کی باتوں سے اکثر عظمیٰ شرما جاتی تھی، لیکن اس کے پاس اس طرح کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شرجیل نے عظمیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو عظمیٰ نے منع کیا کہ نہیں، کچھ ٹائم ہی بچا ہے ہماری شادی میں، شادی ہو جائے پھر میں آپ کے پاس ہی ہوں گی۔ لیکن شرجیل کی بے قراریاں، بے تابیاں عروج پر تھیں۔ وہ فون پہ ناراض ہونے لگا۔ بالآخر عظمیٰ نزدیکی پارک میں ملنے پر تیار ہو گئی۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ پارک گئی۔ اس کی سہیلی اس کے ساتھ موجود تھی۔ شرجیل اس کی سہیلی کو دیکھ کے سخت بدمزہ ہوا۔ وہ جو رومانٹک باتیں کرنا چاہتا تھا دل محسوس کر رہ گیا۔ بہرحال تم اکیلے نہیں آ سکتی تھی، میں اپنی دوست کو ساتھ لانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ کو شرجیل سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اکیلے کسی غیر مرد سے مل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد شرجیل نے اس کی امی سے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی امی نے گھر میں آ کے ملنے کی اجازت دے دی۔ شرجیل آیا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ اس کی امی اور چھوٹی بہن سلام دعا کر کے اندر چلے گئے۔ وہ عظمیٰ کے قریب آیا اور اس کے گرد اپنا حصار باندھ کے اس کی تعریف کرنے لگا اور معنی خیز باتیں کرنے لگا۔ اب یہ دن گزرتے ہی نہیں میری جان تمہارے بغیر، کب تم میرے پاس موجود ہوگی؟ امی نے بہت دیر کی تاریخ رکھی ہے، میرا تو دل ہے ابھی نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی اس طرح کی باتوں سے عظمیٰ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کی نزدیکی سے، لیکن امی اور چھوٹی بہن کے ناشتہ لے کر آنے کی وجہ سے شرجیل دور ہو کے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ آج وہ سو کے اٹھی تو گھر میں چہل پہل تھی، کافی رونق نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھی شاید کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم گئی تو وہاں عامر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ عامر اس کی چھوٹی خالہ ہادیہ کا بیٹا تھا۔ خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھی، اسی وجہ سے کبھی کبھی ملنا ہوتا تھا۔ امی کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کچن میں گئیں تو عظمیٰ اور عامر ہی کمرے میں رہ گئے۔ عظمیٰ، تم نے شادی کے لیے حامی بھرنے میں بہت جلدی کی۔ میں امی کو رشتے کے لیے بھیج ہی رہا تھا کہ تمہارا رشتہ پکا ہونے کا معلوم ہوا اور خالہ نے جلدی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ کیا تمہیں میرے جذبوں کا نہیں معلوم تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ عامر کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گئی۔ بھلا اسے کہاں معلوم تھا؟ نہ کبھی عامر نے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے جذبات، احساسات جو تمہارے لیے تھے وہ خاص موقع کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، لیکن دیکھو قدرت کو شاید ہمارے بیچ دوری منظور تھی کہ تم آج کسی اور کے نام کی ہو گئی ہو اور میں مایوس رہ گیا ہوں، تہ دامن رہ گیا ہوں۔ پلیز عامر، ایسی باتیں نہیں کرو، تمہیں بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ نصیب کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور شاید میرا نصیب شرجیل ہیں جن سے میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اب میری جلد شادی ہونے والی ہے۔ تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو اور کوئی اچھی لڑکی دیکھ کے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ نہیں، تمہاری جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ کوشش کروں گا اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دے سکوں۔ میری بد نصیبی ہے کہ تم میرا نصیب نہیں بنی۔ عامر دل گرفتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا اور 1 ہفتے بعد ہی خبر ملی کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں دبئی شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھی اپنی شادی کی خوشی میں عامر کو بھول گئی اور اپنی شمع خاتون سے وہ باتیں کرنے لگی۔
وہ عظمیٰ کو نکھرا نکھرا دیکھ کے بہت خوش تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی امی اور مدیحہ اس کی چھوٹی بہن آنے کا شور ہوا۔ ملازم کے ہاتھ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ اس کی امی اس کا نکھرا نکھرا خوشی سے بھرپور روپ دیکھ کے خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شرجیل بھی نیچے آ کے انہیں جوائن کر گیا۔ شرجیل امی سے دعا سلام کرتا اس کے قریب اس کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ امی شرجیل سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی اور وہ مدیحہ سے باتیں کرتا اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے ناشتہ لگنے کا بتایا تو سب ناشتے کے لیے اٹھ گئے۔ اچھے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا اور امی اور مدیحہ اجازت لیتی گھر کے لیے چلی گئی۔ شام میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ پورے دن تو وہ شرجیل کی بے قراریاں بے تابیاں سہتی رہی۔ وہ آتے جاتے اس پہ کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیتا اور اگر دیکھتا کہ کوئی قریب نہیں تو اسے خود سے لگانے سے بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ عظمیٰ شرجیل کے پیار کو پا کے بہت خوش تھی۔ رات میں ولیمے میں وہ پنک میکسی میں تیار آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں شرجیل بھی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ جو بھی انہیں دیکھ رہا تھا تعریف کیے بغیر نہیں رہ رہا تھا۔ وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہے لے لیتی تھی۔ ناشتہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کرتی تھی۔ اسے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے وہ بھوکی بیٹھی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی۔ ان کے بیٹے کی بے قراریاں بے تابیاں ختم نہیں ہوتی تھی کہ نیند پوری ہو سکے، لیکن اس نے آج سے ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ صبح جلدی اٹھے گی، بے شک نیند اپنی دوپہر میں پوری کر لے گی۔ ناشتہ کر کے شرجیل اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ساس شمع خاتون کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شمع خاتون نے خود ہی محسوس کر لیا کہ اس کا دھیان اتنا باتوں میں نہیں ہے اور آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ ضرور نیند پوری نہیں ہوئی۔ جاؤ بیٹا، جا کے تم آرام کرو۔ شادی کے شروع کے دن میں اکثر نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ جاؤ اپنے روم میں آرام کرو۔ شرجیل نہیں ہے، تم بھی آرام کرو۔ وہ روم میں آئی، بیڈ پہ لیٹی وہیں بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ دو راتوں کی بے آرام تھی۔ وہ دو راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ کتنے بجے ہیں۔ تقریباً 4 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کے نیچے گئی۔ ملازمہ نے اس کا کھانا ٹیبل پہ سرو کر دیا تھا۔ کھانا کھا کے وہ چائے لے کر شمع خاتون کے کمرے میں گئی، جو اپنے کسی وظائف میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور دعا مانگ کے ہاتھ پھیر کے اس کے پاس آ گئی۔ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اپنی مرضی سے رہو، جیسا تمہارا دل چاہتا ہے۔ دن میں شرجیل نہیں ہوگا، ہم ماں بیٹی ہوں گے۔ جو دل چاہے وہ کرو، میں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں کروں گی۔ بس میرا ایک بیٹا ہے، اسے تم خوش رکھو، میں اسی میں خوش ہوں۔ وہ صرف سر ہلا گئی تھی۔ آج امی کا فون آیا تھا۔ وہ شادی کے بعد گھر آنے پر زور دے رہی تھی۔ جب شرجیل آیا تو اس نے شرجیل سے ذکر کیا۔ شرجیل پہلے تو ٹال گیا، لیکن شمع بیگم کے کہنے پر وہ دوسرے دن کے لیے حامی بھر گیا کہ دوسرے دن آفس سے جلدی آئے گا تو لے جائے گا۔ اس نے بھی فون کر کے اپنی امی کو کہہ دیا کہ دوسرے دن آئیں گے۔ امی نے کہا کہ ڈنر یہیں کرنا ہے اور ٹائم سے آنا، تھوڑا رکنا بھی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ رات ہوئی۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی لاؤنج میں ڈرامہ دیکھنے میں مصروف رہی۔ شرجیل اپنے کمرے میں کب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن عظمیٰ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ 11 بجے ملازمہ کو آواز دے کے اسے بلوا بھیجا۔ چھوٹی بی بی، آپ کو شرجیل صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کا ابھی روم میں جانے کا دل نہیں تھا، لیکن شرجیل کے بلانے پہ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں گئی تو وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا بستر پہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ عظمیٰ اپنا آرام دہ سوٹ لیتی واش روم میں بند ہوئی۔ اپنا لباس تبدیل کر کے وہ واپس آئی اور اپنی ہلکی سی جیولری جو اس نے پہنی ہوئی تھی وہ اتارنے لگی۔ اب شرجیل کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا، لیکن رات کی نیند کی جو بات ہوتی ہے وہ دن میں کہاں۔ آج وہ ٹائم پہ اٹھ گئی تھی۔ آج امی کی طرف جانا تھا۔ وہ خوب دل لگا کے تیار ہوئی اور شرجیل کا انتظار کرنے لگی۔ شرجیل رات 7 بجے گھر میں داخل ہوا۔ وہ جو شام 4 بجے سے انتظار کر رہی تھی، اس کا منہ
پھلا ہوا تھا، وہ اپنی امی اور بہن کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن شرجیل کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ چلے شرجیل، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے جانم، ابھی مجھے پہلے چائے تو پینے دو۔ اب آپ چائے پینے میں آدھا گھنٹہ لگائیں گے، چلے وہیں پی لیں گے۔ چاروں ناچار وہ جانے پر تیار ہو گیا۔ وہ لوگ امی کے گھر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ امی نے کھانا لگایا، اچھے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، چائے پی۔ شرجیل جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امی اسے روکنا چاہتی تھیں۔ بیٹا، ایک دو دن شرجیل اسے یہاں چھوڑ دو، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ آنٹی، ابھی تو میں نہیں چھوڑ سکتا، بعد میں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی سب سے ملتی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ امی اتنے دل سے مجھے روک رہی تھی، کیا تھا اگر آپ مجھے ایک دو دن رکنے دیتے؟ اب میرا تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں قریب رہنا پسند کرتے ہیں جو زیادہ قربت کرتے ہیں شروع میں، بعد میں شرجیل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایسے کرو، ایک ہفتے کے لیے اپنی امی کی طرف چلی جاؤ، وہاں تمہیں ریسٹ مل جائے گا۔ لیکن امی، شرجیل نہیں مانیں گے، وہ تو اس بات پہ راضی ہی نہیں ہوتے۔ امی نے بھی کہا تھا انہیں، اور فون بھی کیا تھا امی نے 2-3 مرتبہ، لیکن وہ کہتے ہیں میرا اب تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، امی کے گھر رہنے جانے کو بھول جاؤ۔ میں بات کروں گی شرجیل سے۔ آج پھر عظمیٰ کی حالت خراب تھی۔ آج شمع خاتون عظمیٰ کا چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا۔ اس نے، آپ اگر آئیں گے بھی تب بھی میں نہیں آؤں گی، ابھی میری صحت کے لیے ضروری ہے میں ایک ہفتہ امی کی طرف رہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اس کی کوئی بھی بات سنے بنا فون بند کر دیا۔ ادھر شرجیل غصے سے یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ غصہ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روزانہ فون کرتا، لیکن اب عظمیٰ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ وہاں امی کا خیال کرنے اور مستقل میڈیسن لینے سے اب اس کی صحت کافی بہتر تھی۔ اب اس کا پین بھی دور تھا۔ آج پورے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ عظمیٰ نے امی سے کہا کہ امی، اب آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ امی اسے چھوڑنے کے لیے گھر آئیں۔ شرجیل آج آفس سے جلدی آ گیا تھا اور اپنے ابارٹ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آج اس کی صبح سے طبیعت بہت گری تھی۔ وہ شمع خاتون کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ آپ کی بہو بہت کمزور ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، اور کچھ ہدایات اور میڈیسن لکھ کر دے دی۔ شمع خاتون اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ آج اسے صبح سے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ وہ سو کے اٹھی تو سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آنے لگی۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بے دہانی میں اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے آ گری۔ اس کی چیخ سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ شمع خاتون فوراً اسے ہاسپٹل لے کے گئیں۔ اس کا مسکریج ہو چکا تھا۔ اس کے انٹرنل زخم کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا فی الحال وہ ماں نہیں بن سکتی، وقت کے ساتھ اگر وہ بن جائیں تو وہ ایک معجزہ ہے۔ وہ یہ سن کر بہت صدمے میں تھی۔ شرجیل کو جب یہ پتہ چلا، اسے کسی چیز کا دکھ نہیں تھا، اسے تو بس اپنے مزوں کی پڑی تھی۔ وہ ناراض ہو کے اپنی امی کی طرف آ گئی تھی، اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ اس کی امی نے کہا اگر شرجیل اپنی حالت میں سدھار لاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنی بچی کو مروانے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ شرجیل کو جب معلوم ہوا تو اسے بے انتہا غصہ آیا۔ ان دنوں اس کے آفس میں ایک بے انتہا خوبصورت سیکرٹری آئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور شرجیل کو بھی وہ اچھی لگتی تھی۔ شرجیل پہ اس کا جادو چل رہا تھا۔ وہ اسے غصے میں شرجیل نے اسے طلاق لکھ بھیجی۔ وہ اپنی عدت میں تھی اور بے انتہا غمزدہ۔ ادھر شرجیل نے مائرہ سے شادی کی۔ شروع میں سب صحیح تھا، وہ یہی سب مائرہ کے ساتھ بھی کرتا تھا۔ شروع میں تو مائرہ نے برداشت کیا، پھر مائرہ نے اس کے دودھ میں نیند کی گولیاں ملانا شروع کر دیں کہ وہ دودھ پیتے ہی سونے لگا، اور یوں مائرہ کو تھوڑا سا سکون ملنے لگا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور مائرہ پریگننٹ ہوئی۔ شرجیل نے اس کے سامنے بھی یہی شرط رکھی کہ وہ اولاد نہیں چاہتا، لیکن مائرہ اپنے بھائیوں کو بلا چکی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے، انہوں نے اس کے اچھے طریقے سے طلب کلامی کی شرجیل سے، اگر ہماری بہن کے ساتھ صحیح گزارا نہیں کرتا تو وہ اسے اچھے طریقے سے نپٹیں گے۔ شرجیل شروع میں تو ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرا، لیکن وہ اثر و رسوخ والے بندے تھے۔ انہوں نے کئی لڑکوں کو ہائر کر کے شرجیل کی اچھے طریقے سے دھلائی لگوائی کہ وہ
کتنے ہی دن چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا۔ اب شرجیل مائرہ سے ڈرنے لگا۔ ایسے ہی اس کو ایک بیٹا اور 2 سال بعد بیٹی ہوئی۔ اب مائرہ اپنی مرضی کرتی تھی اور شرجیل اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ادھر جب عدت ختم ہوئی تو چھوٹی خالہ رشتہ لے کر عامر کا آ گئی۔ عظمیٰ نے جب سنا تو فوراً ہی منع کر دیا۔ عامر دبئی سے عظمیٰ کو منانے کے لیے خاص طور پر آیا۔ عظمیٰ دیکھو، پہلے تو قدرت نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تھا، اب قدرت مجھے دوسرا موقع دے رہی ہے، تو پلیز منع نہیں کرو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ عامر تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ مرد کی زندگی میں یہ خوشی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں وہ بانجھ عورت ہوں جو کسی کی زندگی میں بھی کوئی پھول نہیں کھلا سکتی۔ پلیز تم اچھی لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہو، کسی اچھی لڑکی کو دیکھ کے شادی کر لو۔ اگر کسی اور لڑکی سے شادی کرنی ہوتی تو تمہاری شادی کے فوراً بعد ہی شادی کر لیتا، لیکن نہیں، کوئی تمہاری طرح مجھے اچھی نہیں لگی۔ بس تم میری زندگی میں آ جاؤ، مجھے اولاد سے کوئی سروکار نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ لے لیں گے، وہ بھی ہماری ہی اولاد ہوگا، اور ایک یتیم بچے کو بھی سرپرست ماں باپ مل جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، کیا مطلب؟ کیا وہ جیتے نہیں ہیں؟ کیا ان کا خوشیوں پہ کوئی حق نہیں ہوتا؟ وہ آگے نہیں بڑھتے؟ تم اپنی سوچ کو بدلو اور پلیز مان جاؤ، اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اب میں تمہاری بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ بالآخر سب کی مرضی پر وہ مان گئی اور 1 ہفتے بعد سادگی سے عظمیٰ اور عامر کی شادی ہو گئی۔ عظمیٰ عامر بن کر عامر کے سنگ روانہ ہو گئی۔ عامر اسے اپنے ساتھ دبئی لے گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، عامر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کے رکھتا تھا۔ قدرت کو ان کے پیار پہ رحم آ گیا۔ آج شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ عظمیٰ کی طبیعت گری گری رہنے لگی۔ وہ پہلے تو ٹالتی رہی، لیکن عامر اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد خوشخبری دی کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ تو سن کے شاک رہ گئی، لیکن ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ دیکھیں، ہم ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی خدا نہیں ہوتے کہ ہماری بات پتھر پہ لکیر ہو۔ معجزے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ بعض ٹائم انٹرنل کسی زخم یا پرابلم کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ عورت ماں نہیں بن سکتی، لیکن قدرت ہمیں جھٹلا دیتی ہے اور وہ خاتون ماں بن جاتی ہیں اور صحت مند بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ آپ بھی پرانی باتوں کو چھوڑیں اور اپنے بچے کو خوشی خوشی ویلکم کریں۔ آپ اپنا خیال بہت رکھیے گا۔ ڈاکٹر اسے وٹامنس کی میڈیسن پیپر پہ لکھ کے دیتی مسکرا کے بولی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس نے فون کر کے اپنی امی کو بھی یہ خوشخبری دی۔ اس کی امی بھی شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی عامر کے سنگ، اور 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی۔ وہ بے انتہا خوش تھی اپنی زندگی میں۔ ادھر عمارہ نے شرجیل کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ان کی روزانہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی پہ بھی نوبت آ جاتی تھی۔ اکثر وہ ناراض ہو کے اپنے میکے بیٹھی رہتی۔ شرجیل کی زندگی میں نہ اب سکون تھا نہ پیار تھا۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملی تھی جو اس نے عظمیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ عظمیٰ جیسی نیک لڑکی کی اس نے قدر نہیں کی تھی، تو اسے قدرت نے مائرہ جیسی تیز چالاک لڑکی عطا کی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔